حضرت مولانا اسد صاحب کا جو پورے پاکستان میں ہمارے احباب کی دعوت پر انتہائی خوش دلی کے ساتھ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، میں جہاں پر انہیں مرحبا کہتا ہوں وہیں پر ساتھ ہی ہمارے محترم بھائی قومی کے شاگرد رشید بھائی غلام حسین صاحب بھی تشریف لائے، اور رب تعالیٰ ان تمام احباب کا سایہ تابدیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور رب تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو حسین سے حسین تر بنائے کہ جس خواب کی تعبیر 37 سال کے اس عالم دین نے جو شب معراج اپنے ہی دروازے کی دہلیز پر سینے پر گولی کھا کے امت مسلمہ کو نبی پاک کے صحابہ کے دفاع کے لیے متفق کر گیا، جسے زمانہ امیر عظیمت شہید رحم اللہ کے نام سے جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ علمی مرکز وہ ہے جسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور عملی مرکز وہ ہے جسے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی کا کچھ عرصہ گھر کی چار دیواری میں گزارا، اور نبی پاک کی گھر کی زندگی ہمیں دینے والے کون؟ وہ نبی پاک کا گھرانہ جسے نبی کے اہل بیت کہتے ہیں، اور وہ زندگی کا حصہ جو آقا مدنی کریم نے گھر سے باہر گزارا، اپنی معاشرتی زندگی محبوب پیغمبر کی ہمیں وہ دینے والے کون؟ اسے نبی پاک کے صحابہ نبی کا یارانہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ محبوب پیغمبر کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی صفات جیسی صفات کوئی نہیں، نبی کی آل جیسی آل کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں، نبی کے گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں، تو نبی کے یارانے جیسا یارانہ کوئی نہیں۔ کائنات میں ایسا بنایا رب تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، اور کوئی آئے کیسے کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ اب وہ زندگی میرے محبوب پیغمبر کی گھر والی نبی پاک مدنی کریم کے اہل بیت سے ملے گی۔ اگر آج ہم میں کوئی شخص یہ چاہے کہ میں گھر میں داخل ہوں کیسے، تو نمونہ پیغمبر کا کہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہو، چہرے پر مسکراہٹ، گھر میں سیدھا پاؤں رکھے، گھر والوں کو سلام کریں، بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ اللہ کے نبی نے اپنا بستر اپنے ہاتھوں جھاڑا کیسے، بتائیں کہ کون نبی کے نبی کے گھر والے۔ اللہ کے نبی نے اپنا بستر جھاڑا کیسے، بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ آقا مدنی کریم نے اپنے ہاتھوں اپنا جوتا گانٹھا کیسے، بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنے ہاتھوں بکری کا دودھ نکالا کیسے، بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ آقا ہو گھر میں داخل تو امام الانبیاء مدنی کریم کی بیٹیاں محبوب پیغمبر کا کریں استقبال، تو اللہ کی نبی بیٹی کو سینے سے لگائیں کیسے، بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ امام الانبیاء مدنی کریم رات کو بستر چھوڑ مصلی پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے رب سے امت کو بخشوائیں کیسے، تو بتائیں کہ کون نبی کے گھر والے۔ لیکن وہی محبوب پیغمبر مدنی کریم کہ اپنے یاروں کے درمیان بیٹھے تو یاروں کے فرق مراتب بتائے گا کون؟ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم نبی سے سن کے امت کو بتانے والے کون؟ وہ پیغمبر کے صحابہ۔ ہاں میرے رات کی تنہائی میں مصلی پہ آ کے تصویر بیان کرنے والا پیغمبر میدان جنگ میں للکارے کیسے، تو بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مسواک اٹھانے والا پیغمبر تلوار کو لہرائے کیسے، تو بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ کالی کملی والا پیغمبر لوہے کی ٹوپی پہنے کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مصلی کی پشت پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ ہاں ایک ہی نظر میں کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو سلمان فارسی پیغمبر بناتے کیسے ہی، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ گرے پڑے انسانوں کو نبی سینے سے لگا کے زمانے کا امام بنائے کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ ایک ہی نظر میں امام الانبیاء مدنی کریم یہاں پہ عرب کے بے نام ذروں کو ابو ذر بنائے کیسے،
کے گھرانے کے بھی غلام، نبی کے یارانے کے بھی غلام. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آل محمد کی بات کریں تو اصحاب محمد کا انکار کرتے، اصحاب محمد کی بات کریں تو آل محمد کا انکار کرتے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو رب تعالیٰ نے یہ امتیازی شان عطا کی ہے. ہم آل محمد کی زبان سے سن سن کے اصحاب محمد کو مانتے ہیں، اصحاب محمد کی زبان سے سن سن کے آل محمد کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہماری آنکھوں کا نور بھی سلامت ہے، طاقت پرواز بھی سلامت ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا رکھتے ہیں. لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں کی بات کرے تو صحابہ کا انکار کر، اہل بیت کا انکار کر دے. اہل بیت کے میرے بھائی بات کرے تو نبی کے یاروں کا انکار کر دے. سیدھی سی بات یہ ہے جو آل محمد کا انکار کر دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں، جو اصحاب محمد کا انکار کر دے ہم اسے رافضی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک خارجی بھی لانتی ہے، رافضی بھی لانتی ہے. کامل ایمان اہل سنت والجماعت کا جو آل کے بھی غلام ہے، اصحاب کے بھی غلام ہے. لیکن جب بات کی جائے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تو کہنے والے بعض پڑوسی سمجھتے بھائی کہ بھائی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہو گئے، کیوں نام لیا جائے. وہ کہنے والا کہتا کہ نہیں تم وہابی اور تم اہل سنت والجماعت، تم تو نبی پاک مدنی کریم کے اہل بیت کو مانتے نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں جن کو صحابہ کہتا ہوں، کہنے والا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو صحابہ کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کا انکار نہیں کرتے. سودا جو کر لیتے ہیں کہ تم جن کو اہل بیت کہتے ہو ایک ایک کا نام لے اور اپنی ہر ایک کتاب سے میں اہل بیت کے فرد فرد کی شان بتاؤں گا، اور جنہیں میں پیغمبر کا صحابی کہتا ہوں نام میں لیتا ہوں ان سے محبت کا اظہار تو کر دے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ پیار کرنے والا کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے، اتحاد کرنے والا کون ہے، فرار ہونے والا کون ہے. تو اہل بیت کہے گا پیغمبر کی ازواج کو تو میں ان کو اپنی ماں کہتا ہوں. تو اہل بیت کہے گا سیدنا علی شل مرتضیٰ کو تو میں ان کو اپنا امام کہتا ہوں. تو اہل بیت کہے گا سیدنا زہرا کو میں امت کی شہزادی کہتا ہوں. تو اہل بیت کہے گا حسنین کریمین کو میں آنکھوں کا نور کہتا ہوں. تو اہل بیت کہے گا 12 اماموں کو تو میں ان کو اپنا ایمان کہتا ہوں. تو جنہیں بھی اہل بیت کہے میں عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، میں پیغمبر کے صحابی کہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کو جو جیا پیغمبر کے ساتھ ہے سوئے نبی کے پہلو میں. پتہ لگ جائے گا کہ بھائی ماننے والا کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے. اور الحمدللہ ہم تو مقام اہل بیت کو بھی مانے، نام اہل بیت کو بھی مانے، پیغمبر مدنی کریم کے اہل بیت کے پیغام کو بھی مانے. کیوں مانے بھائی؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں تو اہل بیت کا انداز بھی پیارا، انداز بھی پیارا، اہل بیت کا ناز بھی پیارا، اہل بیت کی میرے بھائی نماز بھی پیاری، اہل بیت کا امام بھی پیارے ہیں یا نہیں بھائی. لیکن ایک شخص اٹھا، نام ہے اس کا علامہ جھڑیر صاحب، 2021 کا پیور لیدر کا بنا ہوا نیا تازہ مفسر قرآن. ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ العصر ہے نا، اصل میں اس کا نام تھا سورۃ الحسین، لیکن وہابی لوگوں نے، منکروں نے، اہل بیت سے جلنے والوں نے اہل بیت کی محبوس کے اندر آ کے نعوذ باللہ سورۃ العصر کا نام رکھ دیا، جبکہ نام اس کا سورۃ الحسین تھا. ہم کہتے ہیں حضور ملنگا اللہ تیری خیر کرے. اتنا بڑا مسئلہ تو نے بڑی آسانی سے حل کر دیا کہ 1400 سال سے سین شین کا جھگڑا یہ تھا، یہ کہتے حسین میرا، تو کہتے حسین میرا. ابھی تک امت اس سے خلف شار میں تھی کہ حسین ابن علی کس کے ہیں. تو نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی پر جو آخری نماز پڑھی وہ نماز تھی عصر کی. اس لیے رب تعالیٰ نے اس سورۃ العصر میں قسم اٹھائی عصر کی، اور مفسر صاحب کہتے ہیں کہ سورت کا نام سورۃ الحسین ہے. اللہ نے عصر کی قسم اٹھائی کیوں؟ کہ کربلا کی دھرتی پر علی کے لال نے جو آخری نماز پڑھی وہ نماز تھی عصر کی. ہمیں دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی اذانیں ہوتی ہیں کل ہی سے ایک ایک اسپیشل برانچ کا بندہ وہاں پر بیٹھ جائے، وہ دیوبندی مسجد ہو تب بھی، بریلوی کی ہو تب بھی، اہل حدیث کی ہو تب بھی، اور سین کی ہو تب بھی، شین کی ہو تب بھی، اور یہاں پہ حاضری لگائیے کہ اذانیں تیرے ہاں کتنی ہے، اذانیں میرے ہاں کتنی ہے. عصر کی اذان میرے ہاں ہے تو عصر کی نماز میرے ہاں ہے، عصر کی اذان تیرے ہاں ہے تو عصر کی نماز تیرے ہاں ہے. جب تیرے ہاں عصر کی اذان کو نہیں تو عصر کی نماز بھی. تو حسین ابن علی تو اسی کے ہو گئے نا، عصر کی
عصر کی تو الحمدللہ ہمیں تو عصر کی نماز بھی پیاری، چونکہ یہ عصر کی نماز کون سی جسے بقول تیرے علامہ جھنڈیر صاحب کہیں کہ مولا حسین نے کربلا کی دھرتی پر آخری نماز پڑھی تو نماز عصر پڑھی. اگر عصر تیرے پاس ہے تو حسین تیرا ہے، عصر میرے پاس ہے تو حسین میرا ہے. ایک قدم اور آگے بڑھے اور اس صحابہ کا 78 والا کہتا کہ جامی نہ رک جامی سورج گل بلندی سن بچا آج نہ رکیوں تے قسم خدا دی پھر فلک تے نہ آوے گا. پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ کہتا سورج ڈوبنے لگا تو اللہ کے نبی مدنی کریم کو جناب علی نے جگایا. عرض کیا رسول اللہ انگلی اٹھائیے سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے. ہم کہتے ہیں کرامت علی کی ہے، ہم تو اس کے بھی غلام ہیں. معجزہ پیغمبر کا ہم تو اس کے بھی غلام ہیں. جو ولی کی کرامت کو نہ مانے وہ بھی پرلے درجے کا لعنت تھی، تو پیغمبر کے معجزے کو نہ مانے وہ بھی پرلے درجے کا لعنت تھی. ہم تو نبی پاک کے معجزے کو مانے، علی کی کرامت کو مانے، نبی کے معجزے کو بھی مانے. اتنی سی بات بتا دیجئے جب اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی سورج کو لوٹایا بقول تیرے تو جناب علی نماز پڑھی کون سی؟ اگر جناب علی نے نماز پڑھی ہو ظہر تو علی تیرا، اور نماز پڑھی ہو عصر تو علی الحمدللہ. ہمیں تو اماموں کے انداز بھی پسند ہے، اماموں کی نماز بھی پسند ہے، لیکن کہنے والے سے پوچھئے اہل بیت ہیں کون؟ تو پیغمبر مدنی کریم کے اہل بیت، نبی کی ازواج، امت کی ماؤں کو کوئی اہل بیت مانتا ہی نہیں. چل تو بتا کہ اہل بیت کون ہے؟ کہتا ہے خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن. ہم کہتے ہیں حضور تیرے نزدیک یہ ہے کہ 5 تن وہ ہے کہ مقصود کائنات ہے تو 5 تن ہے، خدا کا انتخاب ہے تو 5 تن ہے. اللہ مدنی اللہ رب العزت نے جن کو مخصوص کائنات میں اعزازی مقام عطا کیا تو وہ 5 تن ہے. ان 5 تن کا ابو بکر صدیق سے رشتہ کیا ہے، فاروق اعظم سے رشتہ کیا ہے، عثمان غنی سے رشتہ کیا ہے؟ یہ ممکن ہے تو برداشت کر جائے، لیکن ہمت کر کے جواب دے کہ 5 تن میں تو 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، تو 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، آگے پوچھے تب بھی حاضر، بلا کے پوچھے تب بھی حاضر، مسجد میں آئے تب بھی حاضر، تو پھاڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر. اتنا کر کے ان 5 تن میں کوئی ایک بتا کہ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ میں نہ کیا. ابو بکر نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں. یہ نام تو تب بھی کچھ نہ کچھ قابل برداشت ہے، لیکن معاویہ نام کے معنی یہی ہے کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. جس کا نام سن کے تیری گز پر لمبی زبان نکل آئے اسی امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں. اور آج کہنے والا تو یہ کہتا ہے تم نے اشتہار پہ علی معاویہ بھائی بھائی کیوں لکھا؟ حضور میرا قصور تھوڑا ہی ہے. یہ تو نہج البلاغہ میں خط نمبر 58 میں سیدنا علی نے خود کہا کہ امیر معاویہ میرے بھائی ہے. یہ قصور میرا تھوڑا ہی ہے کہ میرے ابا جی تو کیا، میرے دادا تو کیا، میرے پردادا کے پیدا ہونے سے پہلے تاریخ دمشق کو ابن عساکر لکھا کہ علی معاویہ بھائی بھائی ہے. میرا قصور تھوڑا ہی ہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم کے اشارے ہیں سیدنا ابی بکر اور ارشاد کے فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن مجتبی وہ ہے جو مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. کتاب میری ہو تو تب بھی حدیث پیغمبر کی ہے، کتاب تیری ہو تب بھی حدیث پیغمبر کی ہے. قصور میرا تھوڑا ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ علی معاویہ بھائی بھائی. جو نعرہ نبی کا ہے وہی نعرہ علی کا ہے، اور وہی نعرہ ہر ایک سنی اور مسلم کا. علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. لیکن جب بات ہے نا نام معاویہ کی، کس کی؟ اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی اسکرینوں پر رنگ کالا. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے ہیں لیکن امیر معاویہ کا نام لینے سے شرماتے ہیں. جو ہم نام معاویہ لینے سے شرمائے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. ہو اہل سنت، ہو صاحب ایمان، ہو علی کا غلام، ہو نبی کا امتی، نام معاویہ لینے سے شرمائے. کیوں کہ معاویہ نام تو وہ ہے کہ پیغمبر کے 17 صحابہ تو نام ان کا معاویہ، پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب وحی ہے تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کا ردیف بنے تو نام اس کا معاویہ، 163 حدیث نبی سے سن کے امت کے حوالے کرے تو نام اس کا معاویہ، 12 حدیثوں میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے جس سے دعائیں دے تو نام اس کا معاویہ، جس کو میرے بھائی خط کتابت اللہ کے نبی سمجھائیں تو نام اس کا معاویہ، جو محبوب پیغمبر کے گھر میں بلا روکے ٹوکے آئے جائے تو نام اس کا معاویہ، جس کو اللہ کے نبی محبت کا احساس عطا کر دے تو نام اس کا معاویہ. اور وہ امیر معاویہ کہ امام الانبیاء مدنی کریم جس میں اعتماد خاص کریں تو نام اس کا معاویہ. جو محبوب پیغمبر کو وضو کا پانی لا کر دے تو نام اس کا معاویہ. جو محبوب پیغمبر کے بالوں کو سنبھال کر رکھے تو نام اس کا معاویہ. جس کا کفن بنے تو پیغمبر کی چادر بنے تو نام اس کا معاویہ. جس کی آنکھوں پر آئے تو
دیتے ہو نا معاویہ سے نام کی معنی اچھے نہیں، نام بڑا بھاری ہے. ہم کہتے ہیں نام باقی بھاری تو ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی کافروں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے، خارشیوں پر بھی بھاری ہے، خارشیوں پر بھی بھاری ہے. جو نام معاویہ سن کے بغل میں میرے بھائی ہاتھ ہلانا ملانا میل کو چلا سارا شروع کر دیں تو ان پر بھی نام معاویہ بھاری. کہ نہیں نام کے معنی اچھے نہیں. چلو ایک لمحے کو بتا دیجئے اگر معاویہ ہمارے گھر میں ہو پھر تو نام کے معنی اچھے نہیں. لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام اس کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام اس کا معاویہ. تو اس کے معنی کیا ہوں گے جی بھائی؟ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جسے مولا حسین سفیر بنا کے کوفہ کی دھرتی پر بھیجے، اسے دنیا مسلم بن عقیل کہتی ہے. اسی میرے بھائی عقیل کا بیٹا، مسلم کا بھائی، علی کا بھتیجا، حسن و حسین کا کزن، ابو طالب کا پوتا، نام اس کا بھی معاویہ. تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 صاحب کے داماد. اور سیدنا علی المرتضیٰ کا سب سے بڑا بیٹا تو نام حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو نام حسن مجتبیٰ کا میرا بھائی جناب علی کا دوسرا بیٹا تو نام سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو عابد بیمار امام سجاد زین العابدین چوتھا امام کا بیٹا تو نام ان کا امام باقر کا بیٹا تو نام امام جعفر صادق کا بیٹا تو نام ان کا عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پوتا اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس نام کے معنی کیا ہو؟ اس نام کے معنی میں نے کہا علی کی بیویاں کتنی؟ 17 بیٹے، بیویاں ہیں 9، بیٹے ہیں 17، بیٹیاں 18، داماد آپ کے 27. تو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ جناب ایک بات بتائیے بیٹیاں 18 تو داماد 27 کیسے ہوئے؟ مولوی ڈنڈی مار گئے. الحمدللہ ہم عقیدے کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارتے، منکر کے سر میں سیدھا ڈنڈا مارتے. کیوں مارتے ہیں کہ عرش و لتھیاں 4 کتاباں 5واں لتھا. اگر میرا بھائی کتاب کو نہ مانے تو پھر مولا بخشی بہترین علاج ہوا کرتا ہے کہ اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم. پڑھ جائے اگر بات تو پھر احد و بدر ہے، کہ عظمت اصحاب کو خدشہ تو اسلام ایثار کا ایثار ہے، جھگڑی کا جگر ہے. رہا یہ معاملہ کہ بیٹیاں 18 داماد 27 کیسے ہو گئے، تو حضور سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ نکاح کا ہے. اس کا یہ معاملہ نکاح کا ہے. تو نکاح کے معاملات کو نکاح والے سمجھتے ہیں، آپ کو ٹینشن چاہیے. اور یہ نکاح کے معاملات ہیں کیسے کہ زمانہ جانتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت علی کا نکاح ہوا کب؟ تو تیری اپنی کتاب یہ بتاتی ہے کہ سن 2 ہجری میں محرم کے مہینے میں 21 تاریخ کو سیدنا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا. اگلے ہی سال سن 3 ہجری کو 15 رمضان سیدنا حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے. اگلے ہی سال سن 4 ہجری 3 شعبان مولا حسین ابن علی پیدا ہوئے. تو تیری اپنی کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ سن 5 ہجری میں سیدنا علی کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیغمبر کی نواسی حسن حسین کی بہن نام ان کا سیدہ ام کلثوم ہے. ذیقعدہ کے مہینے میں 17 ہجری میں 13 سال کی عمر میں 4000 درہم کے بدلے جناب علی نے اپنے چچا عباس کو نکاح کا وکیل بنا کے حسن حسین کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نکاح جس کے ساتھ کیا اسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق اعظم کے نکاح میں یہ خاتون 4 سال جو رہی تو رب تعالیٰ نے ان کو 2 بچے عطا کیے. بیٹی کا نام رکھا رقیہ، بیٹے کا نام رکھا زید. ان دونوں نواسی حضرت علی المرتضیٰ کے ہیں. اور جب جناب عمر فاروق اعظم ہوئے شہید سن 21 ہجری میں تو ان کا دوسرا نکاح ابو طالب کے پوتے جعفر طیار کے بیٹے عون بن جعفر کے ساتھ ہوا. عون بن جعفر کے بعد اسی خاتون کا نکاح محمد بن جعفر کے ساتھ ہوا. محمد بن جعفر کے بعد اسی خاتون کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا. یعنی بیٹی ایک ہے داماد 4 ہیں. تو اسی لحاظ سے بیٹیاں 18 ہیں، داماد آپ کے 27 ہیں. داماد آپ کے لیکن جسے علی کی بیٹیوں کو پتہ نہ ہو وہ چلا ہے پیغمبر کی بیٹیوں کی عمر پر تحقیق کرنے. چلیں جب کوئی منکر پوچھے نا نبی پاک کی بیٹیاں کتنی، ان سے پوچھے گا خواجہ ابو طالب کے بیٹے کتنے، تو یقین مانے اگلا سوال ہی نہیں کرے گا. پیغمبر کے جنازے میں صحابہ کیوں نہیں تھے؟ ان سے پوچھو حضور آپ بتا دیجئے کوفہ کی دھرتی پر مولا علی کی شہادت کے موقع پر آپ کہاں تھے؟ جو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر کے جنازے پر 13 مسلمان، علی کے جنازے پر 7 مسلمان، سیدہ فاطمہ کے جنازے پر ٹوٹل 5 مسلمان، مولا حسن کے مجتبیٰ کے جنازے پر کوئی 3-4 مسلمان.
ان سے پوچھو حضور ہر جگہ پر مسلمان ہیں، نبی کا جنازہ تو مسلمان پڑھے، علی کا جنازہ تو مسلمان پڑھے، زہرا کا جنازہ تو مسلمان پڑھے، حسن مجتبیٰ کا جنازہ مسلمان پڑھے، مولا حسین کا جنازہ مسلمان پڑھے، مومن کہاں تھے؟ کیونکہ حضور آپ ہمیں تو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کوئی نہیں کہتے، ہمیں اب مومن ہی کہتے، تو ہر جنازے پر مسلمان تھے، مومن کا مطلب ہے کمال کرتے ہو، ہم اس دور میں کہاں تھے؟ تو پاگل کے بچوں آج کہاں سے آگے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت تو تب بھی تھے، اہل سنت والجماعت آج بھی، نبی کے غلام کل بھی تھے، نبی کے غلام آج وہ شخص چلا ہے محبوب پیغمبر کی بیٹیوں پہ بحث کرنے کے لیے، جن سے حلفاً کہو کہ غازی عباس رحم اللہ کے علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتاؤ تمہارے پورے مذہب میں تو متفقہ طور پہ تو ایک قول دکھا دو کہ پہلے امام جناب علی کی قبر کہاں پر ہے؟ اس کی پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر کے بارے میں یار لوگوں کی کتابوں میں 40 اقوال ہیں۔ کتنے بھائی؟ اچھا نبی پاک کی سب سے پہلی بیٹی بقول ملنگ کی پیدا ہوئی 30ویں سال میں، کون سے بھائی؟ جتنی بھائی اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، 23 سال گزارے بعد میں یہ مدت ہو گئی 33 سال، 30 سال خلفائے راشدین کے تو مدت ہو گئی 63 سال کی۔ جی بھائی 63 سال کے بعد پھر سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ دور حکومت اقتدار کو پہنچا تھا، علی ہوئے شہید، اتنا ماڈریٹ جو طریقہ سارا ہو گیا تھا، اس کے بعد تمہیں آج تک پتہ ہی نہ چلا کہ پہلے امام کی قبر کہاں پر ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلے امام شہید ہوئے تھے تمہارے شہر، تیسرے امام حسین بن علی، سیدنا حسین بن علی کی قبر کے بارے میں یہاں لوگوں کا 20 ان کے ہر روایت موجود۔ کیوں؟ کہ مولا حسین بھی بقول تمہارے شہید ہوئے تھے تمہارے پاس۔ ہم سے پوچھو دوسرا امام حسن مجتبیٰ قبر میں تجھے آج دکھاتا ہوں جنت البقیع میں پیغمبر کے یاروں کے پہلو میں موجود ہے۔ تو مجھ سے پوچھ کہ چوتھا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تو قبر آج بھی موجود، 5واں امام قبر بھی موجود، 6واں امام قبر بھی موجود، اور جو آج اپنے آپ سے کہنے نہیں ہم حسینی وہ ہیں، ہمارے کہنے پر مولا حسین ہمارے پاس آئے تھے، تمہارا سلوک دیکھ کے حسین بن علی کی اولاد نے ایک دن بھی تمہارے پاس نہیں گزارا، زندگی گزاری تو مدینہ آ کے پیغمبر کے یاروں کے پاس، اور زمانہ جانتا ہے کہ زندگی گزاری تو صحابہ کے ساتھ سوئے تو آج بھی نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ۔ آج جو کہ دیکھیے نبی پاک کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، کتنی بھائی؟ بول دیجئے جب 5 سال اولاد کوئی نہیں، 5 سال ہماری چونکہ اہل سنت کی مثال ایسے ہے کہ 2 چوروں نے بینک لوٹا، پیسے ڈالے تھیلے میں، بھاگنا شروع کیا تو ایک چور نے دوسرے سے کہا پیسے گرتا گیا، دیہڑی لگی کہ نہیں؟ تو نے کہا ماما آرام سے بیٹھ، نیند بڑی زبردست آئی ہے، صبح ایکسپریس اخبار میں پڑھ لیں گے ڈکیتی رات کتنے لاکھ ہوگی۔ کون گنے بھائی؟ کون گنے؟ اس نے کہا ہم نے مان لیا جی 25 سال کی عمر میں شادی، ٹھیک ہے آپ نے، 5 سال اولاد کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے حضور آپ نے کہہ دیا۔ نبی پاک مدنی کریم کی ولادت کے بارے میں 17 اقوال ہیں، یا لوگوں کے ہاں سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، شہادت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جب بات پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے تو ایک ہی اتھنٹک قول ہے کہ بس 5 سال اولاد کوئی نہیں ہوئی، 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ یہ آپ کے علاقے میں دائیں بائیں پڑوسیوں نے بڑی حفاظت بکی ہیں اسی زبان پہ، اتنا سا معاملہ ہے بقول انہی کے کہ 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا سیدہ زینب، زینب کا نکاح حضرت سیدہ اماں خدیجہ نے اپنے بھانجے لقیط بن ربیع کے ساتھ کر دیا، جن کا تعلق خاندان امیر معاویہ کے ساتھ تھا۔ تو نبی پاک کے خاندان کے بزرگ آ گئے، فرمایا کہا کہ اے آمنہ کے لال مدنی کریم، آپ نے بیٹی کا نکاح بیوی کے کہنے پر اس خاندان میں کر دیا، اب اگلی بیٹیوں کا نکاح ہمارے کہنے پر اسی خاندان میں کرنا۔ تو جوڑ کے بچے تھے کس لیے؟ ابو لہب کے، ابو لہب کے بیٹوں سے مغنی رشتہ طے ہو گیا، لیکن جب سورہ ابی لہب اتری، رب نے آپریشن کی ابو لہب کا، تو ابو لہب کی بیوی نے کہا یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہمارے گھر میں آ گئی تو ہمارے آنے والی نسلوں کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیا بھائی؟
اچھا تھی کافرہ، پکی ٹھکی جہنمی، لیکن اس کا معاملہ دیکھیے کہ ایسے خاندان میں نکاح نہیں کرنا جہاں نکاح کرنے کے بعد آنے والی نسلوں کا نظریہ تبدیل ہو جائے۔ آپ یہاں بھی سوچیں گے جی بھائی نہیں برادری ہے، آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اکیلی ایران سے آئی تھی ملکہ نور جہاں، اور عہد مغلیہ والی، کہاں مائی اللہ رکھی کے پیٹے نہ چڑھ جانا قصور والی ہے، عہد مغلیہ والی، اور وہی جنہیں قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کو بھیجا تھا کہ یہاں پہ چھوٹے موٹے مولوی ملیں گے، ان سے مبادلہ کرتے جانا، دلی تک جب پہنچے گا تیری دھاگ بیٹھ جائے گی، بہت بڑی بلا آ گئی۔ لیکن ہتھے چڑھ گئے اللہ کی ولی کے، جسے دنیا میاں میر رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ چہرہ جو دیکھا تو ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا لگتا یہ ہے پیکنگ کچھ اور ہے، ظاہری لفافہ کچھ اور ہے۔ قریب جو آیا تو پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا ایران سے، فارس سے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا آل محمد کی تعریف کرتا۔ دل میں بات یہ تھی کہ آل محمد کا نام لوں گا سنی برداشت نہیں کرے گا، لیکن میاں میر رحمہ اللہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت کی شان بڑھے، اہل سنت کا ایمان بڑھے، اہل سنت کا۔ اور یہ پکی پکی بات ہے کہ بخاری سے لے کر پاکٹ سائز جنتری تک کوئی ایک کتاب کوئی ملک دکھا دے جہاں پہ شان صدیق تو ہو، شان علی نہ ہو، شان عمر تو ہو، شان حسن نہ ہو، شان عثمان تو ہو، شان حسین نہ ہو، شان عائشہ تو ہو، سیدہ زہرا کی شان وہاں پر ہو۔ الحمدللہ ہماری کتابوں میں کوئی ایک کتابی خالی ہے؟ بھئی کتاب تو اپنی جگہ پر ہے، چلو یوں کر لیتے ہیں کہ تو ہمارے دروازے پر دستک ہے، وہ دروازہ دیوبندی کو ہو تب بھی، بریلوی کو ہو تب بھی، اہل حدیث کو ہو تب بھی، تو میرے دروازوں پر دستک ہوتے ہیں تو میرے گھر سے نکلنے والے بچوں میں علی نام بھی ملے گا، حسن نام بھی ملے گا، حسین نام بھی ملے گا، محسن نام بھی ملے گا، جعفر نام بھی ملے گا، تقی نام بھی ملے گا، تقی تو سامنے بیٹھے ہیں، تقی نام بھی ملے گا، نقی نام بھی ملے گا، خادم حسین نام بھی خیر سے ملے گا۔ ہمارے تو دائیں حسین بھی موجود، تقی موجود، کیوں بھائی ماننے والے جو آل محمد کے ہیں، ماننے والے جو ہمارے گھر گھر میں بچے بچے کا نام، بچی بچی کا نام آل محمد کے نام پہ، کیوں کہ ہماری آل محمد کے بغیر گزرتی ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو یار لوگوں سے کہتے ہیں نہیں میں تو نبی کے صحابہ کو مانتا ہوں، نبی کے صحابہ کو، اور ہمارے بھولے بادشاہ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب آپ خامخواہ جھوٹ بولتے ہیں، میرا جو فلاں یار میرے ساتھ پارٹنر ہے نا کاروبار میں، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نبی کے صحابہ کو مانتا ہوں۔ اگلی بات یہ بھولا بادشاہ نہیں پوچھتا کہ مانتا کیا ہے، مانتا کیا ہے، اور اگلی بات وہ بھی نہیں بتاتا کہ میں مانتا کیا ہوں۔ اور پیغمبر کے صحابہ جب وہ کہے تو اس کے نزدیک مخصوص 3 یا 4 افراد۔ اسے میں نے شروع میں کہا اگر کسی کو میرے بھائی زیادہ دعویٰ ہو کہ نہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، سنی ہمیں منکر کہتے ہیں، تو جن کو میں صحابہ کہتا ہوں تو ان کے بارے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دے، اور جن کو تو اہل بیت کہتا ہے نام تو لیتا رہے، ان کے فضائل اپنی کتابوں سے میں دکھاتا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے منکر صحابہ کون ہے، منکر اہل بیت کون ہے۔ اب یہاں پر جو آج ہم سے سوال ہی کرتے ہیں نہیں تم نے معاویہ کا نام تو لیا، اور معاویہ نام ہے کون سا بھائی؟ میں نے پہلے کہا چلو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، جیسے دائیں بائیں نکلو نا تو یقین کرو کہ عام یہاں پہ دائیں بائیں ہمارے گھروں کے بالکل اس کلر کے کچھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں جو سامنے والا ساؤنڈ والا ڈبہ ہوا جو کیا ہے قدر غازی عباس رحم اللہ کا علم ہے۔ اگر یہ واقعی غازی عباس کا علم ہے تو خدا کی قسم علم کو بھی سلام، علم والے کو بھی سلام، علم کو بھی سلام، علم والے کو بھی۔ اور یہ سلام آج کریں، ہم نے تو شروع دن سے پہلا علم رسول خدا نے بنایا، وہ علم بنا تھا عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کا، اٹھانے والے بقول تیرے علی کا ہاتھ تھا۔ ہم تو علمدار کو بھی سلام کرتے ہیں، علم کو بھی سلام کرتے ہیں۔ چل تو بتا یہ ہے کس کا جھنڈا؟ کہتے ہیں غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہے؟ بیٹا علی کا۔ علی کون ہے؟ بیٹا خواجہ ابو طالب کا۔ تو بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہاں پہ غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو حلفت بتا دیجئے کہ غازی عباس رحم اللہ کون ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ خواجہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، اور عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ آپ کے دریا راوی میں پانی ہو نہ ہو ملنگ چھلانگ لگا دے گا، لیکن کبھی راوی نام نہیں بتائے گا۔ کیسے بتائے کہ ان کی اپنی کتاب میں تاریخ الائمہ میں ان کے بزرگوں نے لکھا کہ بیٹا یہاں پہ
غازی عباس کا ہے، بھتیجا حسین کا ہے، پوتا علی کا ہے، پڑپوتا ابو طالب کا ہے، اور غازی عباس کے اپنے بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ جب نام لے معاویہ نہیں، یہ تو بتاتے وہ نام ہے معاویہ، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پیغمبر کے صحابہ نے 80 سال تک سیدہ فاطمہ کے نام پر بچوں کا نام نہیں رکھا تھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی نبی کے صحابہ نے نہیں رکھا، تو نبی کے صحابہ تمہارے ہاں تو قابل اطاعت ہے کوئی، جن کو معصوم مانتے ہو چلو ان کا تعارف تو کروا دیجیے۔ جواب ملے گا جی ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کون ہیں؟ کہتا تو باقی تینوں کی پتا، تو نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ملنگا جا تیری خیر ہوئے، ہمیں تو اس بات سے جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ میرے امام کے استاد ہیں، میں اس بات کو چھپاتا نہیں، زمانے کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ آل محمد کے در کی غلامی ہمارے ہاں اعزاز بھی ہے، ہمارے ہاں خدا کا انعام بھی۔ لیکن تو ہمت کر کے بتا کہ میرے امام کو جو امام ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ کہتا اسے تو امام قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم کون ہے؟ اب یہ بیچارہ کیسے بتائے کہ امام قاسم وہ ہے کہ جس کے ابو کا نام محمد ہے، محمد کا ابو تو نام اس کا ابو بکر صدیق ہے، نام اس کا ابو بکر۔ ہمیں تو انکار ہے۔ آج جو کہنے والا کہے جی ہم تو نام فاطمہ رکھتے ہیں لیکن اہل سنت رکھتے ہیں، بھائی ہم تو نام فاطمہ بھی رکھیں، ہم تو نام عائشہ بھی رکھیں، تو جسے چھٹا امام کہتا ہے، زمانے بھر کے لوگوں کو بتا کہ چھٹا امام جعفر صادق ہے، ساتواں موسیٰ کاظم ہے، چھٹا امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، ساتواں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، آٹھواں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، نویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، نویں امام کی پوتی کا نام کیا ہے، تری اپنی کتابیں بتائیں کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، ساتواں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، آٹھواں امام تقی تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور میرا بابا رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، نویں امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ، اور نویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی کہتے ہیں نہیں فاطمہ نام تو نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں بعض بیماریاں ہوتی ہیں نسل در نسل، اور ایک بیماری رتانے کی، کون سی بھائی؟ یعنی سورج چمکتا بھی ہو دکھائی کچھ ہو جاتے، چاند چمکتا ہو دکھائی، اور رتانے کی بیماری آج کی نہیں۔ عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مکہ کے بازاروں سے جا رہا تھا، قریب سے ابو جہل گزرا، نہ نبی کو دیکھا نہ صدیق کو دیکھا۔ یہ رتانے کی بیماری نسل در نسل ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہے تو میں تجھے دکھاؤں کہ یہاں پر کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلی بار حدود حرم میں پڑی، دو خواتین اٹھایا نبی کی بارگاہ میں لائی، ایک کو ام الخیر سلمہ کہتے ہیں، دوسری کون ہے؟ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، نبی کی صحابیہ، تو نام اس کا فاطمہ، نام اس کا۔ تاریخ طبری در جد امجد کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ، عمر فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبید اللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا نام عبد الرحمن کی بیٹی نام اس کا اسما کی بیٹی ابو بکر کی نواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ ابو بکر صدیق کا میرے بھائی نام دیکھیے کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا نام اس کا محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ یہاں کا محبت کا منظر ایسا ہے کہ آل نبی کے در پہ جا تو تجھے یہاں پہ عائشہ ملے گی، اصحاب نبی کے در پہ آ تجھے فاطمہ ملے گی۔ کہتے نہیں تسی مانتے نہیں وہ اہل بیت، اچھا بھی ہے کون اہل بیت؟ کہتے ہیں علی بن مرتضیٰ اہل بیت۔ میں نے پہلے کہا کہ جناب خواجہ ابو طالب کے 4 بیٹے، کتنے بھائی؟ کتنے؟ ایک کا نام ہے طالب، عقیل، جعفر، علی۔ جناب طالب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا تاریخ ان کے بارے میں خاموش ہے۔ باقی جناب خواجہ ابو طالب کے 3 بیٹے ہیں، سیدنا جعفر تیار ہیں، سیدنا عقیل، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملنگو ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں لگایا۔ جناب علی شل مرزا کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، اور وہ 9 بیٹے میرے کربلا میں کٹے۔ ان میں 5 بیٹے علی کے وہ ہیں کہ جن سے علی کا خاندان آگے بڑھا، نسل آگے بڑھی، اولاد آگے بڑھی۔ حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، عمر ابن علی۔ ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ میں نہ کیا۔ انہوں نے رشتہ کیا تو اس خاندان میں، یہ رشتہ کرے تو اس خاندان میں، رشتہ کرے قریشی اعتراض کرے میراثی۔ لیول دیکھیے، لیول دیکھیے جی بھائی۔ اور بھائی گجر کرے رشتہ،
راجپوت کا رشتہ اور علاقے کا میراثی کا نہیں رشتہ بانٹنا نہیں سی اچھے، تو علاج کیا ہوگا؟ راجپوت اسے گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، لیکن ڈش ہوگی راجپوتوں کے مزاج کے مطابق۔ کون کون سی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، کھسم پیڑے، تھکم پیڑ، مار کٹائی، جوار شیپا گوشت، چانٹوں کی چٹنی، تھکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہ میرا قصور کی ہے تو قصور ایک ہی بتائے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں رشتہ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی۔ میں نے اس وقت تک اپنی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں نہیں کیا جب تک عرشوں سے اللہ نے منظوری نہیں دے دی۔ تو آج ڈھونڈتا ہے کہ گھرانہ کیسا، یارانہ کیسا، داماد کیسے، سسرال کیسے۔ مدنی کریم 1400 سال پہلے چیپٹر کلوز فرما دے کہ میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، میرے یار بھی خدا کے چنے ہوئے، سسرال بھی خدا کا چنا ہوا۔ اور محبوب پیغمبر کی بیٹی، محبوب پیغمبر کی بیٹی میں ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون ہے بھائی؟ کون بھائی؟ آج کہنے والا کہتا ہے علی کی شادی جب ہوئی نا تو جناب آدم بھی آئے، شیس بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، اسحاق بھی آئے۔ میں جو کہوں بھائی کل فلاں مولوی صاحب کی شادی تھی، اکاڑے والے بھی تھے، ناروبال والے بھی تھے، خانے بال والے بھی تھے، سکھر والے بھی تھے، بھکر والے بھی تھے، کوئی فیصل آباد کا مولوی بھی تھا، وہ تو کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ علاقے میں بنتی نہیں تھی کسی کے ساتھ۔ ان سے پوچھا شادی جو علی کی تھی تو ہمت کر کے بتا دو نا، سارے انبیاء تو تھے، کوئی مدینے والا بھی ساتھ تھا۔ اب یہ بیچارہ کیسے بتا؟ اگر یہ علی کی شادی بتا دے تو امت کو منتشر کرنے کے لیے اس ملنگ کے پاس کچھ چیز باقی بچے گی ہی نہیں۔ کتابیں اس کی اپنی بتاتی ہیں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب اسی کی ہے، بحر الانوار کتاب اسی کی ہے، حیات القلوب کتاب اسی کی ہے، جلال الجن کتاب اسی کی ہے، اور ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کی بیٹی کی شادی کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے نبی کے دروازے پر سیدہ فاطمہ کا جو ہاتھ مانگنے گیا وہ علی کا وکیل کون تھا؟ اس سے پوچھئے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے حضرت علی کا وکیل بن کے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو جائے وہ علی کا وکیل کون ہے؟ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، جناب علی دلہا جو بن کے آئے تو جناب علی اکیلے نہیں، بقول تری اپنی کتابوں کے جو علی کا شمبھالا بنتا ہے تو علی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آنے والا کون ہے؟ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، نبی کے باپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر جناب علی کے دعوت ولیمہ کے موقع پر جناب علی کے دعوت ولیمہ کے کھانے پکوانے والا کون ہے؟ جنگل سے لکڑیاں لانے والا کون ہے؟ سیدہ زہرا کا جہیز خریدنے والا کون ہے؟ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، جناب امام الانبیاء مدنی کریم کے دروازے پر علی جو آئے برات لے کے بقول تری کتابوں کے تو سیدنا علی کے براتی کون ہے؟ جناب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر آؤں تو آؤں کیسے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یار میرے ہوں گے، براتی تیرے ہوں گے، جن افراد کو بلائے وہ افراد کون ہوں گے؟ فرمایا پہلا ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان ہوگا، چوتھا علی تو ہوگا، پانچواں طلحہ ہوگا، چھٹا زبیر ہوگا۔ چھٹا حدیث تیری ہے، تیری کتاب الکافی میں لکھی ہے کہ بارہویں امام نے کہا کہ حاضر کافی لشیعتنا، قیامت تک کے لیے میرے شیعوں کے لیے کتاب شافی وافی کافی ہے۔ لکھا اسی میں یہی ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں زہرا جیسی عورت کوئی نہیں۔ اللہ نے عرشوں پہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا، فرشوں پہ آپ اعلان کر دیجئے، اپنے یاروں کو بلا کے گواہ بنا دیجئے۔ میرا تو ایمان عقیدہ بقول تیرے یہ ہے کہ جناب سیدنا علی مردوں میں بے مثال ہے، سیدنا زہرا عورتوں میں بے مثال ہے، شادی میں مثال ہے، نکاح بے مثال ہے، منگنی بے مثال ہے، رشتہ بے مثال ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ نکاح خواہ بھی بے مثال اور نکاح کے گواہ بھی بے مثال۔ ہمت کر کے بتا کہ الکافی کتاب کے مطابق نکاح علی کا ہے تو گواہ بننے والے کون ہیں؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں تو دوسرے کو عمر کہتے ہیں، دوسرے کو ان سے پوچھئے سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی جو آئے نا دلہا بن کے تو جناب علی پیدل نہیں آئے، بقول ان کی کتابوں کے پیراڈو گاڑی پر آیا، رنگ اس کا کالا تھا، نام اس کا صحابہ تھا، عربی نسل گھوڑا تھا، لگام پکڑ کے چلنے والے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والے کون؟ سیدنا سلمان فارسی تھے۔ سیدہ زہرا دلہن جو بنی تو دلہن بنانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ مقام فتح سے مٹی لا کے علی کے گھر کی لپائی پتائی کرنے والی کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی۔ ہمت کر کے بتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والی کون؟ ایک کو سیدہ اسماء بنت امیس کہتے ہیں، یہ ابو بکر کی گھر والی ہے، دوسری کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، یہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ چلے بھائی، اللہ نے کو موقع دیا تو انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے
حضرت چونکہ تشریف لا چکے اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ، آج جو کہنے والا یہ کہتا ہے نہیں، ہم نے ایک بات تو یہ دیکھی ہے کہ آپ جو اہل سنت والجماعت ہو نا، آپ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے داماد جناب علی کی آل اولاد کو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں۔ آنے والے محرم میں یوں کر لیا جائے، اول تو اللہ کرے آواز سننے والے سن رہے ہوں جی بھائی، ان کے ہاں تو بھائی آواز سننے کا اتنا رواج ہے کہ آواز نہ بھی ہے تب بھی سن لیتے ہیں۔ اب تو پھر بھی آواز لگا رہے نا بھائی کہ اللہ کرے وہ سن لے، اور اللہ کرے وہ دو چار اندر بیٹھے بھی ہوں گے تو اللہ کرے وہ ریکارڈ بھی کرے، اللہ کرے وہ ریکارڈ بھی کر لیں۔ اور اگر میرے بھائی سننے والے سن رہے ہوں تو جنگ بھی میڈیا پر فیس بک پر لائیو پروگرام چل بھی رہا ہے الحمدللہ، کرنا اتنا صحیح کہ آنے والے کسی بھی محرم کی مجلس ہو یا تمہاری عام میرے بھائی مجلس ہو، ورنہ لگتے ہاتھوں تو یہ ہے کہ مہینہ بھی جمادی الاول کا چل رہا ہے، اور یہاں پر میرے بھائی نسبت ہے چوتھے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کرتے یہ ہے کہ امام باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، ملنگ بھی تیرے، کاتب بھی تیرا، کتاب بھی تیری، تعلیم بھی تیری، مولب بھی تیرا، عقیدہ بھی تیرا، نظریہ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، سوال بھی تیرا، جواب میرا، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو خدا کی قسم فریب بتاؤں گا میں۔ یا اپنے کسی ذاکر کے ذمہ لگا دے کہ جب وہ ذاکر اہل بیت آئے اسے کہ حضور اس دفعہ مجلس میں کرنا یوں ہے کہ آپ نے مسائب نہیں بیان کرنا، آپ نے اتنا بتانا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کتنی شادیاں کی، جناب علی کی بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں، مولا حسن مرتضیٰ کی بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا ہیں، مولا حسین ابن علی کی بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے 72 شہیدوں کے نام کیا۔ اگر یہ تیرا ذاکر اہل بیت بتا دے تو ویل اینڈ گڈ ہے، کون سا اعتراض ہے؟ جو فیس تو دے گا تو 5000 انعام میں بھی دوں گا، لیکن حلفاً کہتا ہوں کہ جب اس کے ذمہ یہ عنوان لگاؤ گے، تاریخ مقررہ آ جائے گی اور آپ فون کرو گے حضور کہاں پر پہنچے، پروگرام شروع ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، تو آگے سے جواب ایک ہی آئے گا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، پلیز ٹرائی لیٹر۔ تو جب کوئی ایسا حادثہ گزر جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میرا نلحال آپ ہی سے متعلق ہے، تو کچھ حقوق ہوتے ہیں نلحال والوں کے، پھر کرنا اتنا ہے جیس تو جیس فریقان آپ کر لیجیے گا، بلانا کام آپ کا اور آنا کام میرا، یہاں پہ آپ جو مرضی بلاؤ انشاءاللہ میں تنہا ہوں، اسی ایک کپڑے سے میں چلو آ جاؤں۔ کرنا اتنا سہل کہ آپ اپنے اس صاحب سے پوچھئے، اگر وہ بتا دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بتا سکے تو پھر بھائی ہمت کر کے اطلاع کر لیجئے گا کہ یہاں پر میں نے عرض یہ کیا کہ آپ بلانے والے آپ ہوں گے، آنے والا میں ہوں گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اس کے 3 حصے ہیں، کتابی شکل میں 65% اس کا کام مکمل ہو چکا، ان قریب انشاءاللہ اسے کتابی شکل میں لے کے بھی آئیں گے۔ کرنا اتنا ہے، اگر وہ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہ بتائے تو حضور اتنی سی بات ہے کہ بلانے والا تو ہوگا، آنے والا میں ہوں گا، سوال تیرا جواب میرا، پوچھے تو بتاؤں میں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، داماد کتنے ہیں، مولا حسین ابن علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، داماد کتنے ہیں، حسین ابن علی کے بیٹے بیٹے داماد کتنے، کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہداء کتنے، ان شہداء میں خاندان بنی ہاشم کے افراد کتنے، پیغمبر کے صحابہ کتنے، محبوب پیغمبر مدنی کریم کے نماز سے دائیں بائیں اپنی لاشیں قربان کر کے آل محمد کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والے افراد، وہ تیرے یا میرے، تو زمانے کو پتہ لگ جائے گا کہ الحمدللہ کل بھی اہل سنت والجماعت تھے، جو اہل بیت کے میرے بھائی محافظ بھی تھے، نام لیوا بھی تھے، اور آج بھی پتہ لگ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو کل بھی اہل بیت کے غلام تھے، آج بھی اہل بیت کے آپ تو کریں نہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ حدیثیں لے تو پیغمبر کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے آپ نے کیا لیا؟ ہم نے جو حدیثیں لی، ہماری حدیث کی کتابیں کتنی بڑی کتابیں بول دیجیے 6، اور یار لوگوں کی جی بھائی روٹی کے ٹکڑے 4 کرو تو یار رکتا کوئی نہیں، لیکن کتابیں بڑی 4، تیرے کانے پو 12، لیکن نمازن کی 3، نمازن کی، اگر یار ہو نبی کے تو کانے نمازیں تیری 3 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ اتنا پوچھ لیجیے کہ میں ان کو جدا کیسے کروں جو جدا ہوتے ہی کوئی نہیں۔ میں نے شروع میں کہا اور انشاءاللہ میری آخری بات اور بات انشاءاللہ ختم۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹی ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی 4 بیویاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔
اور 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، درمیانے کا نام ہے عبداللہ، اسے چھوٹے کا نام محمد۔ عبداللہ ہو گئے شہید، باقی بیٹے بچے 2، جناب عبد الرحمن جناب محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد۔ عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹی کا نام ہے اسما، بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم میں پوتا ابو بکر کا، اسما پوتی ابو بکر کی، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس میں ہوا نکاح، رب تعالیٰ نے کو دی بیٹی تو نام رکھا ام فروہ۔ جو ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے، ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی المرتضیٰ کے پڑپوتے مولانا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے تو بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا۔ تو بقول ہمارے پڑوس والوں کے 12واں امام پیدا ہوا۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھئے کہ 12واں امام کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا حسن عسکری ہے۔ حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام نقی ہے۔ امام نقی کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام تقی ہے۔ امام تقی کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا علی رضا ہے۔ علی رضا کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام باقر ہے۔ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ جواب ملے گا ام فروہ ہے۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ جواب ملے گا سیدہ اسما ہے۔ اسما کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا عبد الرحمن ہے۔ پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ تو کیسے بتائیں؟ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق ہے۔ تو یاد رکھے گا چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اگر نشہ اب بھی نہ اترا، اگر نشہ اب بھی نہ اترا ہو تو 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے نام پہ ہاتھ رکھ، اسی امام کی زبانی صدیق و عمر کو سلوٹ تیری کتابوں سے نہ دکھاؤں تو میں چھوٹ دوں۔ ان 12 اماموں میں سے کسی امام کے نام پہ ہاتھ تو رکھ اور اسی امام کی زبانی تیری کتابوں میں صدیق و عمر کے منکر پر لعنت نہ دکھاؤں تب بھی میں چھوٹ دوں۔ تو پتہ لگ جائے گا کہ 12 اماموں پر ماننے والا تو ہے کہ ماننے والا میں۔ رب تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے۔ خالق کائنات آنے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرمائے۔ خالق کائنات زمین و آسمان کے تمام تر آفات اور شرور سے امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔